سوال میں یہ سوال نمبر 4 ہے، اس میں ایک تھیورم دیا گیا کہ ایک ٹرائنگل میں زیادہ سے زیادہ ایک آبٹیوس اینگل ہونا چاہیے، اور کوئی اسٹوڈنٹ ہے ایڈوارڈو، وہ اس تھیورم کو کانٹرڈکشن کے ذریعے پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس نے آغاز کہاں سے کیا؟ اس نے آغاز یہاں سے کیا، اس نے فرض کیا کہ کسی ٹرائنگل اے بی سی میں اینگل اے اور بی جو ہے دونوں کے دونوں آبٹیوس ہیں. آبٹیوس اینگلز کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا میجرمنٹ جو ہے وہ 90 ڈگری سے بڑا ہوتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ وچ تھیورم ول ایڈوارڈو یوز ٹو ریچ دی کانٹرڈکشن، یعنی کہ نیچے دیے گئے تھیورمز میں سے کون سا تھیورم ایڈوارڈو استعمال کرے گا کانٹرڈکشن تک پہنچنے کے لیے. تو یہ اگر میں ایک رینڈم سے ٹرائنگل بنا رہا ہوں اور اس میں جیسا کہ کانٹرڈکشن والی بات کرنے کی آگے، تو یہ ایک اینگل 90 ڈگریز کا ہے، میں فرض کرتا ہوں کہ یہ اینگل اے ہے اور یہ اینگل بی جو ہے یہ بھی 90 ڈگریز کا ہے. اب تیسرا اینگل جو کہ میں فرض کرتا ہوں کہ وہ اینگل سی ہوگا، اور یہاں پہ کیونکہ ہمیں کانٹرڈکشن تک پہنچنا ہے، تو دونوں کو جب ہم جمع کریں گے، دونوں کے دونوں 90 ڈگریز سے بڑے ہیں، تو یہ 180 ڈگریز سے زیادہ جواب آئے گا. جبکہ کسی بھی ٹرائنگل میں جب ہم یوکلیڈین جیومیٹری کی بات کرتے ہیں، تینوں کے تینوں اینگلز کا سم جو ہے 180 ڈگریز کے برابر ہوتا ہے. تو اے پلس بی پلس سی لازماً برابر ہوگا 180 ڈگریز کے. اب کیونکہ اس چیز کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں کہ اینگل سی جو ہے، اینگل سی کا اگر مجھے میجرمنٹ معلوم کرنا تو میں 180 میں سے اینگل اے اور اینگل بی دونوں کو مائنس کر دوں گا، یعنی یہ ہو جائے گا C از اکول ٹو 180 مائنس، اور یہ بریکٹ کلوز کر کے A پلس بی، یعنی اگر میں A پلس بی کو آپس میں جمع کر لوں گا تو اس کو 180 میں سے نکال دوں گا تو مجھے جو ہے اپنا جواب مل جائے گا کہ سی کی میجرمنٹ کتنی ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈوارڈو نے جو بات اسیوم کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ٹرائنگل میں اینگلز اے اور بی دونوں کے دونوں 90 ڈگری سے بڑے ہیں، یعنی آبٹیوس اینگل ہیں. آبٹیوس کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کا سم جو ہے وہ 180 ڈگری سے زیادہ ہوگا. جب ان دونوں اینگلز اے اور بی کا سم 180 ڈگری سے زیادہ ہوگا، اور جب ہم اس کو 180 میں سے مائنس کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا؟ اینگل اے جو ہے وہ 90 ڈگری سے بڑا ہے، اینگل بی جو ہے وہ بھی 90 ڈگری سے بڑا ہے. تو ایسی صورت میں سی کی جو ویلیو ہمارے پاس آئے گی وہ لیس دین زیرو آئے گی، یعنی کہ ایک نیگیٹو اینگل بنے گا. میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں. تو سی جو ہے وہ لیس دین زیرو، یعنی کہ ایک نیگیٹو اینگل بنے گا جس کی کوئی تک نہیں بنتی، انتہائی بے تکی بات ہے. تو لہٰذا ایڈوارڈو صاحب جو ہیں وہ کانٹرڈکشن ہم اب نیچے تلاش کرتے ہیں کہ سی جو ہے، یہ جو ہم نے ابھی تک کاروائی کی ہے، یہ 2 ڈگریز 2 اینگلز والی، وہ کس پہ فٹ بیٹھتی ہے. تو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے اف 2 اینگلز آف اے ٹرائنگل آر ایکول، 2 اینگلز اگر برابر ہوں تو ان کے اپوزٹ سائڈ جو ہے ان کی لینتھ آپس میں برابر ہوگی. نہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اف سپلیمنٹری اینگلز برابر ہوں تو ہر اینگل کا جو ہے میجرمنٹ جو ہے وہ 90 ڈگری کی ہوگی. یہ بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے لمبی سائڈ جو ٹرائنگل ہوتی ہے، ٹرائنگل کے اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ سب سے بڑے اینگل کے برابر اپوزٹ ہوتی ہے، یہ بھی نہیں. اور البتہ دا سم، یہ ڈی جو ہے تینوں اینگلز کا جو سم ہوتا ہے وہ 180 ڈگریز کے برابر ہوتا ہے کسی بھی ٹرائنگل میں. ہم اسٹیٹمنٹ ڈی کو ہم نے استعمال کیا. اب ہم آ رہے ہیں ایک اور، یعنی اگلے سوال پرابلم نمبر 5 پر. یہ میں نے اس کو کاپی کیا اور جناب یہ آیا، یہ خاصا بڑا سوال ہے، اس کو پیسٹ کرنے میں تھوڑی سی مجھے مشکل ہو رہی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ پورے اسکرین پر آ جائے کسی طریقے سے. تو یہ میں نے کاپی کر لیا ہے اور یہ لیجئے، یہ تھوڑا سا لیجئے، یہ آ گیا ہمارا پرابلم پورے اسکرین پر. تو اب لکھا ہوا ہے کہ نیچے یہ جو پروف ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور یوز دا پروف ٹو آنسر دا کوشچن بلو، یعنی کہ اس پروف کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور نیچے دیے گئے سوال کا جواب دینا ہے. تو اس میں کیا دیا ہے؟ سائڈ اے بی کی لینتھ سائڈ بی سی کے برابر ہے، اور اے سی جو ہے وہ اے سی ڈی جو ہے وہ مڈ پوائنٹ ہے اے سی کا، یعنی کہ اے ڈی اور ڈی سی کی لینتھ آپس میں برابر ہے. ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ٹرائنگل اے بی ڈی ٹرائنگل سی بی ڈی سے کانگروئنٹ ہے. کانگروئنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اینگلز ہی آپس میں برابر نہ ہوں بلکہ سائڈز کی لینتھ بھی، سائڈ کی لمبائیاں بھی آپس میں برابر ہوں. وہ جو اینگلز برابر ہونے والی شرط ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سملر ٹرائنگلز میں ہوتی ہے. یعنی کہ وہ یوں کہیے کہ اگر میں کسی بھی ایک ٹرائنگل کو ان دونوں میں سے اے بی ڈی یا سی بی ڈی میں سے کسی ایک کو گھما دوں، پلٹا دوں، تو یہ جو ہے دوسرے کے اوپر ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک طریقے سے اوور لیپ کر جائے ایگزیکٹلی. تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو 2 ٹرائنگلز اے بی ڈی
اے بی ڈی اور سی بی ڈی میں جو بیچ میں ایک چیز ہے کامن وہ ہے سائڈ بی ڈی, جو ان دونوں کے درمیان کامن سائڈ ہے, اور یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کانگروئنٹ ٹرائنگلز ہیں. تو اب ہمیں اسٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں, اے بی کانگروئنٹ ہے بی سی کے, جبکہ ڈی جو ہے وہ مڈ پوائنٹ ہے اے سی کا, یہ ہمیں دیا ہوا ہے سوال میں. اوکے, اس کے بعد اے ڈی اور سی ڈی کی لینتھ آپس میں برابر ہے. کیوں؟ ڈیفینیشن آف مڈ پوائنٹ. جی ہاں, مڈ پوائنٹ کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ اس نے ایک لائن کو دو برابر برابر کی لمبائیوں والی لائنوں میں تقسیم کر دیا. پھر بی ڈی کی لمبائی کے برابر ہے. اس کو ہم ریفلیکسو پراپرٹی کہتے ہیں, جیسے میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ جو سائڈ ہے یہ اپنے آپ کے ہی برابر ہوگی. اس کو میں نے ٹرپل مارک کر دیا. اب ذرا آپ غور سے دیکھیں, یہ ریفلیکسو پراپرٹی کہلاتی ہے. اگرچہ یہ بڑا فینسی ورڈ ہے لیکن اس کا پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا آسان ہے. اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ اے بی ڈی کنگروئنٹ ہے سی بی ڈی کے. کیوں کنگروئنٹ ہے؟ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھا کہ تینوں کی تینوں سائڈز کی جو لینتھ ہے ان دونوں ٹرائنگلز میں, اے بی ڈی میں اور سی بی ڈی میں, ان تینوں کی تینوں سائڈز کی لینتھ آپس میں برابر ہے. یعنی کہ بی ڈی اپنے آپ کے برابر ہے, اے ڈی اور ڈی سی کی لینتھ آپس میں برابر ہے, اور بی سی اور بی اے کی جو لینتھ ہے یا اے بی کی جو لینتھ ہے وہ آپس میں برابر ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے, ہم کون سی ریزننگ, کون سا پوسٹولیٹ اس میں ہم استعمال کریں گے؟ تو ریزن کین بی یوزڈ. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اب دیکھیے, ہم نے تین سائڈز کو آپس میں کنگروئنٹ ثابت کیا, تو یہ سائڈ 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 کنگروئنسی, ایس ایس ایس, اس کا مطلب ہے سائڈ سائڈ سائڈ. یعنی کہ دو ٹرائنگلز ہمارے پاس ہیں اور ان دونوں کی دونوں ٹرائنگلز میں تینوں کی تینوں سائڈز کی کرسپونڈنگ سائڈز کی لینتھ آپس میں برابر ہے. لہٰذا یہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز ہیں وہ کانگروئنٹ ہے. اینگل سائڈ جو ہے اس میں دو اینگلز, ایک ایڈجسنٹ سائڈ ہوتی ہے, اینگل سائڈ اینگل میں دو اینگل ان کے درمیان کی سائڈ ہوتی ہے, اور سائڈ اینگل سائڈ جو پوسٹولیٹ ہے کانگروئنسی کا, اس میں دو سائڈ ان کے درمیان بننے والا ورٹیکس پہ بننے والا اینگل جو ہے وہ برابر تھا. بہرحال اس کو ہم بعد کے کسی پرابلم میں مزید تفصیل سے دیکھیں گے, لیکن بہرحال اس وقت کے لیے سائڈ 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 کانگروئنسی کی مدد سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ دونوں کی دونوں ٹرائنگلز اے بی ڈی اور سی بی ڈی آپس میں کانگروئنٹ ہیں. تو سائڈ 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 ریزننگ استعمال کی, ہم زیادہ صحیح الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارا یہ والا پرابلم بھی ہو گیا. اب اگلا سوال دیکھتے ہیں حضور والا. اگلے سوال کو میں ایک بار پھر کاپی کرنے جا رہا ہوں. میں اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر رہا ہوں. یہ آ گیا بھاؤ لکھمیر خان, اور یہ فگر بلو نیچے والی فگر میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے بی, سائڈ اے بی کی جو لینتھ ہے وہ سائڈ بی سی کی لینتھ سے بڑی ہے. یہ نیچے ٹرائنگل میں ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے. اب یہ کہ اگر ہم فرض کریں کہ اینگل اے کا میجرمنٹ اینگل سی کے میجرمنٹ کے برابر ہے, یعنی کہ اینگل اے کا میجرمنٹ اینگل اے سی کے میجرمنٹ کے برابر ہے, یہ اس کے اور یہ, یعنی کہ اینگل ورٹیکس اے پہ بننے والا اینگل اور ورٹیکس سی پہ بننے والا اینگل دونوں کا میجرمنٹ آپس میں برابر ہے, جس کا نتیجہ کیا ہے کہ بی سی اور اے بی دونوں کی لینتھ آپس میں برابر ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے کانگروئنٹ اینگلز کے اپوزٹ سائڈز کی جو لینتھ ہوگی وہ بھی آپس میں کانگروئنٹ ہوگی, برابر ہوگی. تو سی کے اپوزٹ سائڈ جو وہ اے بی ہے اس کی لینتھ, اور اے کے اپوزٹ سائڈ ہے وہ بی سی یا سی بی ہے, ان دونوں کی لینتھ آپس میں برابر ہوگی. ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں, ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ جو دونوں کے دونوں اینگلز ہیں ان کے میجرز آپس میں برابر ہیں, اور ان کے اپوزٹ سائڈ بھی لازمی سی بات ہے آپس میں برابر ہوں گی. یہ ہم نے ایک انفرنس, ایک ہم نے کنکلوژن ڈرا کیا اس کی بنیاد پر. تو آگے چل کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ سے کہ اے سی, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے اوپر, اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے کہ اے بی از گریٹر دین بی سی. تو اب یہ پوچھا کہ کیا کنکلوژن اس کانٹراڈکشن کی موجودگی میں, اس کانٹراڈکشن کو سامنے رکھتے کیا کنکلوژن, کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. تو اب اگر آپ غور سے دیکھیں, یہ ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اگر 30 ڈگریز کے ہوں دونوں کے دونوں تو یہ 60 ہو جائیں گے, اور یہ جو اینگل ہے یہ 120 ڈگریز کا ہو جائے گا, کیونکہ تینوں سائڈز, تینوں جو اینگلز ہوتے ہیں یہ 180 ڈگریز کے ہوتے ہیں. تو میجرمنٹ آف اینگل اے از اکول ٹو میجرمنٹ آف اینگل بی, یہ بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے. اس کے بعد دوسری ہمارے پاس جو کنڈیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے
کہ یہ اگر دونوں کے تینوں اینگل 60 ڈگریز کے ہوں تو یہ جو ہے اینگل اے بی اور سی جو ہے یہ سب کے سب آپس میں برابر ہو سکتے ہیں, اور اس صورت میں ہم ایکولیٹرل ٹرائنگل سے ڈیل کریں گے, لیکن یہ چیز ہمارے پاس یہاں صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر میجرمنٹ آف اینگل اے از اکول ٹو میجرمنٹ آف اینگل سی, یہ کنکلوژن, کیا یہ کنکلوژن صحیح ہوگا؟ میرا خیال ہے مجھ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی, سوری میں یہ پہلے والے حصے کو پور گیا کہ جو ہمیں ایک فیکٹ کے طور پر جو بات دی گئی ہے اے بی از گریٹر دین بی سی, تو اور یہ جو چیز ہے یہ ہم سے اسیوم کرنے کو کہا گیا تھا. ہم فرض کر رہے تھے یہ بات کہ میجرمنٹ آف اینگل اے برابر ہے میجرمنٹ آف اینگل سی کے, تو یہاں پر ہم نے کانٹرڈکشن پیدا کر دیا تھا, یعنی کہ وہ چیز جس کو میں اپنی غلطی کی وجہ سے کہہ لیجئے میں اس کو ایک حقیقت سمجھ بیٹھا, وہ تو دراصل ازمپشن تھی. میں اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے یہ جو سائڈس میں جو دیا گیا ہے یہ جو چیز ہے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں کیا کہنا چاہیے اسے کہ غلط ثابت ہو جائے گی, اور کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں ہمیں اے بی از گریٹر دین بی سی دیا ہوا ہے, تو اب جو ہے یہ اچھی بات ہے کہ میں نے جو پچھلے جو اسسمنٹ کیے تھے وہ کچھ صحیح تھے, تو اب یہ جو اپوزٹ سائڈز ہیں ان کی لینتھ آپس میں برابر ہونی چاہیے. تو یہ کانٹرڈکشن ہم نے یہاں پر کریٹ کر دیا, کانٹرڈکشن ہم نے پیدا کر دیا یہاں پر اس ازمپشن کے ذریعے. تو اب کانٹرڈکشن کے ذریعے کیا ہے کہ میجرمنٹ آف اینگل اے برابر نہیں ہوگا میجرمنٹ آف اینگل سی کے, کیونکہ یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. کون سا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہے یہ والا اسٹیٹمنٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اے بی کی لینتھ جو ہے وہ بی سی کی لینتھ سے